اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ بزرگان محترم بھائیو، عزیز ساتھیو، تاریخ اسلام میں بہت سے ایسی کتابیں لکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق۔ کیا حرکت کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ عباس رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے ہیں، ان کے لیے میں جگہ بنا رہا ہوں، ان کے لیے میں جگہ بنا رہا ہوں۔ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ادب و احترام کے ساتھ بیٹھا دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حیثیت کو، اس حالت کو نظر فرما کر ارشاد فرمایا، دیکھو فضیلت ایسی چیز ہے، فضیلت والے ہی کو جانتے ہیں، فضیلت والے ہی کو جانتے ہیں۔ یوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، سید المرسلین، امام الانبیاء، وہ نبی تھے، وہ رسول، رحمت للعالمین۔ اس کی حیثیت، اس کی سیرت، اس کے جو ہے دعوت، ان کی قربانیاں، اللہ کے نزدیک ان کا کیا مکان ہے، غیر نبی اس کا ادا نہیں کر سکتے، ہاں شاید کوئی نبی ادا کر دے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، سیرت کی نگاہ میں سیرت کی جو تصنیف کرنے والے جتنے بڑے بڑے مصنفین آتے ہیں، جیسا کہ حضرت سیرت کی تاریخ کی بہت مشہور عالم دین حافظ ابن کثیر نے قصص النبیین لکھے چلے گئے، آخر واللہ اعلم، اللہ ہی جان دے، آگے کوئی حق ادا نہیں کر سکتے۔ میرے بھائی دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات اقدس ہے، ان پر اللہ نے شریعت کو مکمل کر دی۔ انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ چلتی رہی، حضرت آدم علیہ السلام سے اسلام شروع ہوتے آ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دے دی، لیکن شریعت مکمل نہیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دے دی، لیکن شریعت پوری نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل جیسی مقدس کتاب عطا فرمائی، لیکن شریعت پوری نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے نبوت کی حیثیت، خاتم النبی کی حیثیت سے مبعوث فرمایا، آپ پر قرآن کی آخری کتاب کو عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری 10 ذوالحجہ میں حج کروائے، اور حج کے موقع میں ذوالحجہ کے جاری 9 ذوالحجہ کو جمعہ کے دن اصل کے بعد صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر تشریف فرما تھے، ایک ٹن اونٹنی ہے، کھڑی بیٹھ گئی، کیوں؟ وحی کی بوجھ کو نہیں سنبھال سکی، ایک دم بڑھ گئی۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کے رسول ارشاد فرمایا، اللہ کی طرف سے وہی آیت، کیا آیت؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ اللہ نے دین اسلام کو راضی کر لیا، مکمل کر دیا، ابھی کمپلیٹ، کوئی اور نیا دین نہیں آئے گا، شریعت کے اندر میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گا۔ اس لیے صحابہ کرام فرماتے ہیں یہ آیت آخری، گویا کہ احکامات میں آخری آیت ہے، احکامات کے اعتبار سے آخری آیت ہے، اس کے بعد حلال حرام کا معاملہ کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ میرے بھائی دوستو، یہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کو مکمل کر دیا، وہ دین کے بعد اور کوئی نیا کوئی ضرورت نہیں۔ نبی آخری نبی، قرآن آخری کتاب، اس لیے ان کو دی گئی صحابہ کرام کی جماعت، وہ بھی آخری اصحاب کی جماعت ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے اصحاب دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب آخری اصحاب ہے۔ اس لیے دین اور قرآن اور سنت کو سمجھنے کا ہمارے لیے بیسک کیا صحابہ کی جماعت ہے۔ کیوں؟ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو چیز، قرآن اور سنت، یہ دو چیز کو پکڑ رکھیں گے، مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ دو اسلام کے بنیادی بیسک چیز ہیں، ان دو چیز کو کس کو اعتماد کر کے کس کے ہاتھوں میں چھوڑے گئے؟ وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ لہٰذا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب پر اعتماد کیا، بھروسہ کیا، ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو اعتماد اور بھروسہ کرنی چاہیے، ان کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ہیں، ان کے جو محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک کوئی بھی کامل اور مکمل ایمان والے نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے والد، اپنے بچے، تمام دنیا بھر کے لوگوں سے بڑھ کے اللہ کے رسول پر محبت نہ کریں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا گویا کہ ایک شرط ہے۔ اس کی محبت کے بغیر ایمان میں مزہ نہیں آئے گا، عبادت میں لطف نہیں ہوگا۔ اس لیے میری بات دوستو، تمام جی اس میں صحابہ کرام کس طرح محبت کرتے ہیں، جیسا کہ غزوہ بدر میں ابھی مشورہ ہو رہا ہے آگے کیا کرنا ہے،
دشمنوں کا ہزاروں تعداد ہے، مسلمان اعتبار سے کمزور، ہتھیار نہیں، جانے کا مقصد جنگ کا تو ہے ہی نہیں۔ تو اسی صورت میں صحابہ کرام کیا فرما دیا، مہاجر بھی ہے، انصار بھی تھے، سب نے کیا فرمایا، یا رسول اللہ آپ جو حکم فرما دیں، اگر آپ یہ ہمیں حکم دے دیں پہاڑ سے کود جائیں ہم کودنے کے لیے تیار ہیں، آپ اگر یہ بھی حکم دے دیں سواری پر چھلم مار کر دریاؤں میں کود جائیں تب بھی ہم تیار ہیں۔ یہ صحابہ کا جواب۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کیا کر رہے ہیں، فرعون سے جنگ کریں، سامنے میں فوجیں ہو جائے تو کیا کہتے ہیں، ابھی آپ جانے آپ کے رب جانے۔ لیکن صحابہ کرام ایسے نہیں تھے، مرد و مرد صحابی عورتوں میں بھی وہ جذبات، وہ محبت تھی، اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات کو معلوم کرنے کے پہلے کوشش کرتے تھے۔ غزوہ احد میں شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، ایک دم معاملات درہم برہم ہو چکے ہیں۔ اسی دورہ میں ایک صحابی عورت برقع پہن کے نقاب ایک دم گھر سے نکل آئے، لوگوں کے ہجوم میں گھس کے جا رہی تھی، پوچھ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے، لوگ بتا رہے کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا۔ میں اپنے باپ بیٹے کے بارے میں نہیں پوچھا، رسول اللہ کی حالت مجھے بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت مجھے بتا دیجئے، کون ہے بتانے والے؟ آخر چلتی رہی، کسی نے بتا آپ کا باپ انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے۔ تو میرے باپ کے بارے میں میں نہیں پوچھ رہی، اللہ کے رسول کی حالت کیا ہے وہ تو بتا دو صحیح، کون ہے بتانے والے؟ آگے چلتے رہے، آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے۔ نہیں، تمام چیزیں مجھے برداشت کر لوں گی، ابھی بتا دو صحیح اللہ کے رسول کی حالت کیا ہے۔ آخر چلتی آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقاب پڑی، الحمدللہ ہر مصیبت کو ابھی ہے سہلنے کے تیار ہے، لیکن اللہ کے رسول ہے الحمدللہ بخیر ہے۔ یہ ہے عورتوں میں وہ مزاج، مردوں میں وہ مزاج، اسی افراد کی وجہ سے آپ پوری دنیا میں الحمدللہ اسلام پھیرے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح محبت ہے اصحاب کے، ان کے اصحاب کے ساتھ بھی محبت کرنا ہماری ضرورت ہے۔ اس لیے اسلام کے پورے 1400 جو تاریخ کو اس نے دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بات، سید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے آئے، الحمدللہ ان شیخین رضی اللہ عنہما نے بہترین انداز میں اسلام کو سنبھال رکھا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ جیسے ان دونوں حضرات کے اللہ کے یہاں وفات ہو جانے کے بعد، چلے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، اسلام کے دشمنوں کو ہاتھ ملا، موقع ملا، اسلام کے اندر میں کچھ نہ کچھ کرو۔ اس دورہ میں انہوں نے کیا سب سے پہلے کیا کیا، قرآن کو بھول جاؤ یہ نہیں کہتے، حدیث کو بھول جاؤ یہ نہیں کہتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھول جاؤ یہ نہیں کہتے، کیا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب کے مخالفت کرنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب وہ جماعت ہے جس کے تھرو سے ہمیں قرآن ملی، جس کے تھرو سے ہمیں حدیث ملی، جس کے ذریعے سے ہمیں سنت کو پتہ چلا، جس کے ذریعے سے ہمیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کا توفیق ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی من آسمان سے ملی ہوئی وحی ہے، اللہ کے احکامات ہے، آج اسلام کی تمام تعلیمات ہے، ان اصحاب کے ذریعے سے امت کو قیامت تک ملتی رہے گی۔ اس لیے دشمن اسلام نے اس پر محنت کیا، کوشش کیا، صحابہ کے ساتھ لوگوں کو، امت کو نفرت پیدا کر دو۔ جب یہ امت صحابہ کے ساتھ دشمن ہو جائیں گے تو آٹومیٹک قرآن پر بھروسہ نہیں کرے گا، حدیث سے دشمن ہو جائے گا، منکر حدیث ہو کر کفر میں چلا جائے گا۔ اگر یہ صحابہ کے ساتھ دشمنی ہو، نفرت پیدا ہو، ختم نبوت کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ آخر کوئی بھی اسلام کا کچھ جز ہے باقی نہیں رہے گا، کوئی بھی سلامت نہیں رہے گا۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، ہر دور میں فتنہ خو صحابہ کرام کی جماعت پر اٹک کرتے ہیں۔ کیوں؟ جانتے ہیں اسلام کا ہر معاملہ، عبادات ہو، معاملہ ہو، معاشرہ کو، سب سے بیسک اعتقاد، عقائد کا بنیاد ہے، وہ تمام چیزوں کو منہدم، ختم اور ستیانس کرنے کا بنیاد صحابہ کی جماعت ہے، اس کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، ہمیں رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ کرنا ہے، ختم نبوت کا سمجھنا ہے، ہر معاملہ میں ہمیں دور اول صحابہ کی جماعت کو دیکھنا پڑے گا، قرآن کی ہر آیت دیکھنا ہے۔ کوئی بھی بڑے سے بڑے شیخ الاسلام کا دعویٰ کریں ہمارے زمانے میں، اگر ان کا تفسیر سمجھنا صحابہ کی جماعت کے خلاف ہو تو اس کو رات مار دو، کوئی ضرورت نہیں۔ کوئی بھی سنت اسلام کی تعلیمات صحابہ دور اول کے سلف و صالحین ائمہ مجتہدین کے خلاف ہو، سب کو چھوڑ دو۔ کیوں؟
گناہ کو اس میں دجل ہے، گڑبڑ ہے. ہمیں ہر معاملے میں اول دو کو جانا پڑے گا، اس کے بغیر ہمیں صحیح راستہ کبھی نہیں مل سکیں گے. یہی حافظ ابن حجر اسقلانی نے جن نمبر 2 فتح الباری شرح بخاری میں لکھا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. مفتی صاحب اپنے انتہائی حسین انداز بیان سے فرما رہے تھے کہ کس طریقے سے ہماری زندگیوں کا تعلق، کس طریقے سے ہم سب کے روز و شب کا تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائے. ہم اپنے مسائل کے لیے علماء کرام سے کس طریقے سے جڑ کے رہیں کہ کوئی بھی مسئلہ ہم تک درپیش ہو تو ہم اس کے لیے علماء کرام کے پاس جائیں، اس کی وضاحت طلب کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کی فکر کریں. یہ مجالس کا منعقد ہونا، اس طرح ہم سب کا آپس میں بیٹھا، انہی علماء کرام کی محنتوں اور کاوشوں اور ان کی تمام تر قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں بار بار ایسی مجالس میں آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو اس میں استقامت بھی نصیب فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ بھی نصیب فرمائے. وہ دانائے سبل ختم الرسول مولائی کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ بعد یہ سینہ، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. میں حضرت مولانا سلیم حاضر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک کے پاس تشریف لائیں. آپ سینٹ جارجز مسجد، ختم نبوت مسجد سینٹ جارجز اسٹریٹ کے اوپر ہے، اس میں امام ہیں اور انشاءاللہ آپ وسلم کی سیرت پہ گفتگو فرمائیں گے. الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ الاتقیاء واصحابہ الاصفیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم. اللہ نے محمد کو کیا شان عطا کی ہے، اللہ نے محمد کو کیا شان عطا کی ہے، میرے بعد نمبر 13 دنیا کو بتا دی ہے. میرے بعد نمبر 13 دنیا کو بتا دی ہے. کبھی حجر و شجر، کبھی چاند اتر آیا، کبھی حجر و شجر، کبھی چاند اتر آیا، محبوب کی خدمت میں سب خلق لگا دی ہے. ہدایت کے لیے یوں تو لاکھوں انبیاء آئے، قوموں اور قبیلوں میں پیارے رہنما آئے. قوموں اور قبیلوں میں پیارے رہنما آئے، مگر محدود دعوت لے کر سارے باخدا آئے. مگر محدود دعوت لے کر سارے باخدا آئے، جہاں کا درد لے کر ایک فقط محمد مصطفیٰ آئے. برادران اسلام، اہل سنت والجماعت، حضرات علماء کرام، آج کی جو کانفرنس ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاد میں منعقد کی گئی ہے، اور اس کانفرنس کا نام بھی رحمت للعالمین تجویز کیا گیا ہے. میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ ان حضرات کے سامنے، علماء کرام، مفتیان کرام کے سامنے کچھ کروں، لیکن اس ارادے اور اس نیت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں ہے. ان کی ذکر کی حاضری کے لیے چند الفاظ، چند گزارشات آپ کے سامنے کروں گا. اس کے بعد مفتیان کرام، علماء کرام موجود ہیں. میں نے آیت پڑھی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے.
ایک بستی کے لیے نہیں، ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، ایک جہان کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ دنیا کے اندر رب کے بعد اگر جہانوں کے لیے کوئی رحمت ہے تو وہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ باقی پیغمبر آئے ایک قوم کے لیے، ایک قبیلے کے لیے، ایک علاقے کے لیے، ایک شہر کے لیے، لیکن جب میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر آیا تو میرے پیغمبر عرش سے لے کر فرش تک، تخت الثری سے لے کر عرش معلی تک، شمس و قمر سے لے کر حجر و شجر تک رحمت بن کر آیا ہے۔ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ جب میرا پیغمبر دنیا میں نہیں آیا تھا اس وقت رحمت کی یہ کیفیت نہیں تھی۔ اس وقت دنیا کی کیا حالت تھی؟ عورتوں کی عزت لوٹی جاتی تھی، عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، کسی کو اپنا حق نہیں ملتا تھا، مزدوروں کو اپنا حق نہیں ملتا تھا، عورتوں کی بازاروں کے اندر بولیاں لگا کرتی تھیں۔ لیکن جب میرا پیغمبر آیا ان عورتوں کے لیے رحمت بن کر آیا، ان مزدوروں کے لیے رحمت بن کر آیا، جانوروں کے لیے رحمت بن کر آیا۔ پیغمبر اسلام سے آنے سے پہلے عورتوں کی کیا حالت تھی، کیا کیفیت تھی کہ کوئی عورت بہن نہیں بن سکتی تھی، کوئی عورت ماں نہیں کہلا سکتی تھی، کوئی عورت بیٹی نہیں کہلا سکتی تھی، کوئی عورت بیوی نہیں بن سکتی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر آئے تو یہ فرما دیا کہ میری امت میں سے جو شخص کسی عورت کی طرف بری نظر سے دیکھے گا، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ قیامت والے دن اس کی آنکھ میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ ہے وہ لوگ عورتوں کو بری نظر سے دیکھنے والوں، عورتوں کو وراثت سے محروم کرنے والوں، آؤ میرے پاس، میں محمد تمہیں بتاتا ہوں کہ عورت اگر بیٹی ہے تو تمہاری عزت ہے، عورت اگر بیوی ہے تو اس کا خرچہ تمہارے ذمہ واجب ہے، عورت اگر بہن ہے تمہاری عزت ہے، عورت اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے۔ میرا پیغمبر سب کے لیے رحمت بن کر آیا، بے سہاروں کے لیے سہارا بن کر آیا، عورتوں کے لیے رحمت بن کر آیا۔ مکہ کی گلیوں کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا، بوڑھی عورت ہے، سفر کرنا چاہتی ہے، کہیں جا رہی ہے، گٹھلی اس کے پاس پڑی ہے، گٹھلی اٹھا کر جانا چاہتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس پر نظر پڑی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جاتے ہیں، اس کی گٹھلی کو اٹھا کر اپنے نبوت والے سر پر رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ چلتے ہیں، اس کے ساتھ چلنے لگے۔ جب مکہ سے باہر آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اماں تو کہاں جانے کا ارادہ کرتی ہے، کہاں جاتی ہیں؟ تو اس اماں نے کہا کہ اے نوجوان، آپ بڑے خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، بڑے اچھے معلوم ہوتے ہیں، نیک سیرت معلوم ہوتے ہیں، میں مکہ چھوڑ کر باہر کی بستی میں جا رہی ہوں، باہر رہنا چاہتی ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے اماں کیا وجہ ہے، کیا بات ہے، آپ مکہ کو کیوں چھوڑ رہی ہیں؟ تو اس بوڑھی اماں نے جواب دیا اے نوجوان، مجھے معلوم ہوا ہے کہ الیاذ باللہ کہ مکہ کے اندر ایک محمد نامی جادوگر آیا ہے اور وہ لوگوں کو ایک خدا کی دعوت دیتا ہے کہ وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اسی کی عبادت کرو۔ میں اس محمد سے جان چھڑا کر مکہ کو چھوڑ کر باہر جا رہی ہوں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کی گٹھڑی اٹھا کر پھینک نہیں دی. یہ نہیں کہا کہ میں ہی محمد ہوں، تیری گٹھڑی اٹھائی ہوئی ہے، تو مجھے ہی گالیاں دے رہی ہے. نہیں کہا. اس کی گٹھڑی نہیں پھینکی، بلکہ اس کے ساتھ چلتے رہے. اس کی گٹھڑی سر پہ اٹھائی ہوئی ہے، دو جہانوں کا سردار اس بوڑھی کے ساتھ چل رہا ہے. جب اس کی بستی میں پہنچتے ہیں، اماں نے کہا کہ اے نوجوان، میری یہی بستی ہے، میں نے یہاں قیام کرنا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گٹھڑی اتار دی. جب واپس ہونے لگے، وہ بوڑھی اماں کہتی ہے اے نوجوان، آپ مجھے بڑے نیک سیرت، بڑے خوبصورت، بڑے اچھے معلوم ہوتے ہیں. مکہ کے اندر ایسے تو پہلے کوئی شخص نہیں تھا کہ جو عورتوں کے لیے سہارا بنے، بوڑھیوں کی معاون، ان کی مدد کرے، ان کے لیے سہارا بنے. ایسا تو کوئی شخص نہیں تھا. ذرا مجھے اپنا نام تو بتا کہ تیرا نام کیا ہے، تاکہ میں مکہ کے اندر جب آؤں، مکہ کے اندر آیا کروں گی تو تیرے پاس ٹھہرا کروں گی، میں تیرے پاس آؤں گی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اماں، میرا نام کیا پوچھتی ہے؟ میں وہی محمد ہوں جس کو تو سارے راستے میں گالیاں دیتے آئی ہے، جس کو تو سارے راستے میں گالیاں دیتے آئی ہے، میں وہی محمد ہوں. تو اماں نے کہا کہ اے محمد، مجھے اپنا کلمہ پڑھا دیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ سیرت کا ایسا موضوع ہے کہ یہ نہ اس کا ابھی کوئی احاطہ کر سکا، نہ کسی کا دعویٰ ہے، اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے. میں اپنی بات کو، کیونکہ وقت مختصر ہے، ایک شاعر کے ان اشعار پر ختم کرتا ہوں جس نے 40 سال حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں قصیدے لکھے، 40 سال حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں اشعار لکھے. اس کے بعد آخر میں جو اشعار لکھے اس کا ایک اردو دان شاعر ترجمہ کرتا ہے کہ تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے، وما علینا الا البلاغ. ابھی ہم اس کانفرنس کی دوسری نشست کا آغاز کرتے ہوئے میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دوں گا ہمارے مشہور معروف نعت خوان جناب عبدالقادر سانجی صاحب سے. میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آقا نامدار تاجدار مدینہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر ہدیہ نعت پیش فرمائیں. جناب عبدالقادر سانجی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابھی جو میں نعت پیش کر رہا ہوں وہ 3 زبان کے اندر ہے، پشتو، پنجابی اور اردو. کوشش کروں گا پشتو پڑھنے کی. سرور زیباں دے، سرور زیباں دے مولو سرم پہ قربان دے، واہ واہ سمرا خیرستان بھی سلطان دے، واہ واہ سمرا خیرستان بھی سلطان دے. کہ جان و دل قربانے، جان و دل قربانے، وہ عاشقاں دی جانے، مرحبا کڈا سونا نبیاں دا سلطان ہے، مرحبا کڈا سونا نبیاں دا سلطان ہے. یاد پاخل کے عظیم نشتہ دے مثال دداں، یاد پاخل کے عظیم نشتہ دے مثال دداں، زلفتاں پتا لڑی تے اوچت دے جمال دے، زلفتاں پتا لڑی تے اوچت دے جمال دے. خلق ایسا جس دا کوئی مثل تے مثال دے، زلف میرے آقا دیاں آیتاں دا جال، زلف میرے آقا دیاں آیتاں دا جال. کہ سونیاں دا سونا مدنی، سونیاں دا سونا مدنی، سونیاں دا سونا مدنی بولدا قرآن، واہ واہ سمرا خیرستان بھی سلطان دے، مرحبا کڈا سونا نبیاں دا سلطان ہے. انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر،
انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر، دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر، دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر، تو پھیر لیتی دل پہ چھریاں، پھیر لیتی دل پہ چھریاں، یہ میرا ایمان ہے۔ واہ واہ سمرا خیرستان نبی سلطان دے، مرحبا کڈا سونا نبیاں دا سلطان ہے۔ اور اماں عائشہ کے ہاتھ سے جب تھی سوئی کھو گئی، عائشہ کے ہاتھ سے جب تھی سوئی کھو گئی، مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی، مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی۔ چہرہ محبوب ہے، چہرہ محبوب ہے یا سورجوں کی کان ہے، مرحبا کڈا سونا نبیاں دا سلطان ہے، مرحبا کڈا سونا نبیاں دا سلطان ہے۔ اور اماں عائشہ کے ہاتھ سے جب تھی سوئی کھو گئی، مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی۔ چہرہ محبوب ہے، چہرہ محبوب ہے یا سورجوں کی کان ہے، مرحبا کڈا سونا نبیاں دا سلطان ہے۔ واہ واہ سمرا خیرستان نبی سلطان دے، مرحبا کڈا سونا نبیاں دا سلطان ہے۔ واہ واہ سمرا خیرستان نبی سلطان دے۔ ماشاءاللہ۔ انہی جیسے ہمارے کسی نعت خان بھائی کے لیے کسی شاعر نے یہ کہا تھا، نعت پڑھ پڑھ کے صبح ہوتی ہے، نعت پڑھ پڑھ کے رات کرتا ہوں، میری عزت ہے اس لیے اے حافظ میں مدینے والے کی بات کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ یہ تھے بھائی عبدالقادر سانجی صاحب۔ اب ہمارے اگلے مقرر میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالوہاب صاحب سے، جن سے آپ اچھی طرح متعارف ہیں اور آپ بڑے خوبصورت انداز کے اندر اپنی بات کہنے کی ملکہ رکھتے ہیں۔ میں التماس کرتا ہوں مفتی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی ہماری اس دوسری نشست کی کارروائی کے آغاز میں جو ہے وہ اپنا بیان فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین کرام، قابل قدر محترم علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آج کی یہ محفل، آج کی یہ مجلس انتہائی بابرکت اور مبارک ہے۔ جس عنوان پر اس کو قائم کیا گیا، وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ محمد الرسول اللہ رحمۃ للعالمین، اس کا عنوان رکھا گیا۔ مجھ سے پہلے عبدالقادر سانجی صاحب نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت الفاظ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اوپر عقیدت کے نذرانے پیش کیے۔ مختصراً وقت ہے، 10 منٹ مجھے دیے گئے ہیں۔ اب اس 10 منٹ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر گفتگو کرنا تو یہ کسی شاعر کا ہی کام ہے کہ وہ اشعار کے ذریعے سے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر گفتگو کر سکتا ہے، آپ کی تعریف کر سکتا ہے۔ سانجی صاحب نے اپنے اشعار کے اندر 2 واقعات کی طرف اشارہ فرمایا۔ مختصراً میں انہی 2 واقعات سے کو آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ ایک واقعہ یوسف علیہ السلام کا، قرآن ہم پڑھتے ہیں، قرآن کے اندر یہ پورا واقعہ موجود ہے۔
وقال نسوۃ فی المدینۃ کہ ساری کی ساری جو شہر کی عورتیں تھیں انہوں نے زلیخا کو یہ طعنہ دیا، اے زلیخا تو کیسی ہے کہ تو نے ایک غلام سے اپنے خادم سے دل لگایا، تیرا اس کے اوپر دل آ گیا، تجھے اس سے پیار ہو گیا، اس سے عشق ہو گیا۔ زلیخا روز روز کے طعنے سن کر پریشان ہو گئی اور اس نے ایک دن ارادہ کیا کہ ان سب عورتوں کو جواب دینا چاہیے۔ اس نے شہر کی تمام رؤساء، بڑی بڑی جو امیر خواتین تھی ان سب کو جمع کیا اور جو ہے وہ فروٹ جو ہے سب کے سامنے رکھ دیے اور سب کے ہاتھوں میں جو ہے وہ چھریاں دے دی۔ اور اسی دوران، یہ میں قرآن کی آیت کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اسی دوران جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے ان کے سامنے سے گزار دیا۔ جیسے ہی ان کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف پڑی تو قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ کہ ان سب نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ وَقُلْنَا مَا حَاشَا لِلَّهِ اور سب وہ کہنے لگے کہ یہ تو کوئی جو ہے وہ انسان نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ تو خدا کی قسم اگر زلیخا کی سہیلیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنے ہاتھوں کے بجائے اپنے دلوں کو کاٹ لیتی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما دارد تو تنہا داری، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی تھی۔ اور دوسری طرف حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میری سوئی گم گئی اور میں اس کو ڈھونڈ رہی تھی، اسی اثنا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ کے آتے ہی جو ہے وہ پورا کمرہ ایسا پر نور اور پر رونق ہو گیا کہ مجھے وہ سوئی جو ہے وہ مل گئی۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں لنا شمسن وللآفاق شمسنا کہ ایک میرا سورج ہے اور ایک اس کائنات کا سورج ہے۔ شمسی تطلع بعد العشاء میرا سورج جو ہے وہ عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے، وشمس السماء تطلع بعد الفجر اور اس کائنات کا سورج جو ہے وہ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، وشمسی خیر من شمس السماء اور میرا سورج جو ہے وہ اس کائنات کے سورج سے جو ہے وہ بہتر ہے۔ اور یہ اماں عائشہ تھیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک رات 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لایا اور جیسے ہی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا تھا اور ایک نظر آپ کے چہرے پہ ڈالتا تھا، ایک نظر جو ہے اس چاند کے چہرے پہ ڈالتا تھا، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت تھا۔ وہ کہتے ہیں حسینہ جمیلہ نہ منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا کہ اللہ رب العزت نے اس قلم کو ہی ختم کر دیا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا۔ خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء کہ آپ کو ایسا پیدا کیا جیسے آپ خود چاہتے تھے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر، اس سورج کو، اس چاند کو جو روشنی ملتی ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملتی ہے۔ یہ تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ جس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی میں بیت اللہ کے اندر تھا، طواف کر رہا تھا، میں کیا عجیب نظارہ دیکھتا ہوں کہ بیت اللہ اپنی جگہ سے ہٹتا ہے، مقام ابراہیم پر سجدہ کرتا ہے اور اس کے اندر سے آواز آتی ہے کہ جو ہے کہ آج جو ہے اس بیت اللہ کے اندر سے جو ہے اب کے بعد جو ہے کبھی بھی بتوں کی عبادت نہیں ہوگی۔ اور آپ حیران ہو جاتے ہیں اور آپ پریشان ہو کے گھر کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کوئی انوکھا، کوئی عجیب واقعہ پیش آیا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے اور جس کو قرآن 53 سال بعد اعلان کرتا ہے انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا کہ یہ مشرک نجیس ہیں، یہ اب حرم کے قریب بھی نہیں آ سکتے۔ اور اسی دوران یمن کے اندر ایک راہب اپنے عبادت خانے کے اندر بیٹھا ہے، ابو عامر، اور جو ہے وہ عبادت کر رہا ہے۔ اسی اثنا میں اسی رات وہ دیکھتا ہے کہ اس کے عبادت خانے کا، بت خانے کا جو سب سے بڑا بت ہے وہ ایک دم گرتا ہے اور گرنے کے بعد جو ہے اور وہ سجدہ کرتا ہے، وہ بڑا حیران ہوتا ہے۔ اسی دوران جو ہے وہ آواز ہوتی ہے ولد النبی المنتظر الذی یخاطبہ الحجر والشجر کہ ایک دم آواز آتی ہے کہ وہ نبی پیدا ہو گیا جس سے جو ہے حجر اور شجر جو ہے وہ مخاطب ہوں گے۔ اسی دوران وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ جو آواز میں نے سنی کیا تو نے سنی؟ وہ کہتی ہے کہ ہاں بالکل میں نے بھی سنی، کہ تم مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے، وہ کون سا نبی ہے، اس کا کیا نام ہے؟ فقال یا ایھا الہاتف
وہ اس پکارنے والے کو پکارتا ہے، مسمو ھذا المولود، اس پیدا ہونے والے کا کیا نام ہے؟ وہ کہتا ہے اسمہ محمد مصطفیٰ، اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ اور جس دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں اور فارس کسریٰ کا جو بادشاہ ہے اس کے محل کے جو ہے 14 کنکر گر جاتے ہیں، اور 1000 سال پرانی آگ جو جل رہی تھی وہ یکا یک جو ہے وہ بجھ جاتی ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور جو ہے عبد المسیح نامی اپنے وزیر کو، مشیر کو بلاتا ہے، اور مصرع کے پاس جو بہت بڑا کاہن ہوتا ہے اس کے بعد بھیجتا ہے کہ یہ آج کیا عجیب واقعہ ہو گیا، اور وہ اس کی تعبیر یہ بتاتا ہے کہ تمہارے بعد جو ہے وہ 14 بادشاہ ہوں گے، اور وہ جو ہے اس کے بعد تمہاری جو اتنی پرانی جو بادشاہت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے اس فارس کو جو ہے ختم کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب ہجرت کر رہے تھے تو سراقہ جس کے اوپر جب مشرکین مکہ نے انعام رکھا کہ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اس کو 1000 جو ہے وہ سرخ اونٹ دیے جائیں گے، اور جو ہے اس لالچ کے اندر جو ہے وہ سارے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گئے۔ آتا ہے سراقہ جو ہے وہ جیسے ہی قریب پہنچا، اور اسی دوران جو ہے مختصراً سنا رہا ہوں کہ اس کے گھوڑے کے پاؤں جو ہے زمین میں دھس گئے، 3 دفعہ کا واقعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے سراقہ میں تیرے ہاتھ میں جو ہے کیسر کے جو ہے وہ کنکر دیکھ رہا ہوں، اس کے کنگن دیکھ رہا ہوں، جو کنگن وہ پہنتے تھے بادشاہ، ہر بادشاہ اس کنگن کو پہنتا تھا جیسے آج تاج پہنا جاتا ہے، میں تیرے ہاتھ پر جو ہے وہ کیسر کے جو ہے وہ کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اور ایک دن جب اسی کیسر کے کنگن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں لائے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سراقہ کہاں ہے، اس سراقے کو لاؤ، اور لانے کے بعد جو ہے اس کو وہ کنگن پیش کیے اور اس کے ہاتھوں کے اندر اس کنگن کو پہنایا گیا۔ یہ تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، حاضرین کرام، علماء کرام، آج جو ہے سب سے بڑا چیلنج ہم مسلمانوں کو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو کامل طور پر متفقہ طور پر پوری امت مسلمہ میں بلکہ پوری انسانیت کے اندر آپ ایک مسلمہ حقیقت رکھتے ہیں، اور آپ کو ایک رسپیکٹ اور ایک عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر جو کتاب غیر مسلموں نے لکھی اس کے اندر سب سے پاورفل شخصیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، سب سے رسپیکٹڈ شخصیت جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے، اور ایک عیسائی جو ہے وہ کہتا ہے کہ 30 نمبر پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ آج پوری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے، لیکن کیا وجہ کہ آج سب سے زیادہ متنازع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنایا جاتا ہے، اور آپ کو کبھی آپ کے بارے میں جو ہے مقابلہ کرایا جاتا ہے فیس بک کے اوپر، کبھی جو ہے وہ آپ کے بارے میں نازیبہ الفاظ کہے جاتے ہیں، کبھی جو ہے وہ ایک سکھ جو کھڑا ہوتا ہے جس کو اپنے مذہب کا نہیں پتا، اس کو یہ نہیں پتا کہ سکھ مذہب کیا چیز ہے، وہ کھڑا ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کرتا ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ آج ہم مسلمان سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے، ہمارے گھروں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ہماری زندگیوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہیں، ان کا طریقہ نہیں۔ آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے دن کو مناتے ہیں، آج ہم جلوس نکالتے ہیں، ہم جلسے کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ اور وہ ایک کامل طور پر دیکھیں، کسی شخص کو یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ کسی کے گھر کے اوپر کنکر پھینکے جب تک کہ اس گھر کی دروازے اور دیواریں جو ہیں وہ کمزور نہ ہوں۔ آج ہم کیا کہتے ہیں کہ آج جو ہے جب آدمی اپنا دروازہ صحن کھلا چھوڑتا ہے تو اس کے اندر سے جانور بھی گزرتے ہیں، اس کے اندر سے جو ہے ہر قسم کے لوگ جو ہے اس گھر کو اپنا راستہ بنا لیتے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں نے اسلام کو اور دین کو ایسا کر دیا ہے کہ ہر شخص دنیا کے اندر، کسی سے پوچھا، ایک بہت بڑا ڈیونچی کوڈ آپ نے نام سنا ہوگا کہ وہ جب انڈونیشیا کے جزیروں کے اندر پڑا رہتا تھا شراب کے نشے میں دھت، اس کو وہاں پر ایک عورت ملتی ہے اور اس عورت سے دوستی ہوتی ہے، وہ اس سے سوال کرتا ہے کہ کوئی ایسا طریقہ بتاؤ، کوئی ایسا شارٹ کٹ بتاؤ کہ جس کو اختیار کر کے میں راتوں رات پوری دنیا کے اندر مشہور ہو جاؤں، اور میں راتوں رات جو ہے ملٹی ملینر بن جاؤں، میں راتوں رات جو ہے VIP شخصیت بن جاؤں۔ وہ دونوں مرد اور عورت زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، انڈونیشیا کے جزیروں کے اندر
پڑے رہتے ہیں، رات رات بھر دن بھر سوچتے رہتے ہیں۔ ایک دن وہ عورت اٹھ کر اس کو کہتی ہے کہ ایک طریقہ میں بتاتی ہوں، میں نے اسٹڈی کیا ہے، پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ شہرت اس شخص کو ملتی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، جو محمد کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ تو لہذا تو جو ہے اگر چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر تو مشہور ہو جا، تو چاہتا ہے کہ اگر دنیا کے اندر تو طاقتور ہو جا، تو چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ مالدار بن جا، تو تجھے جو ہے اس کے لیے کئی ایسا کام کرنا پڑے گا جس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہو۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں آج بہت ہی آسان طریقہ ہے اور جو ہے وہ شہرت اختیار کرنے کا۔ ناظرین بہت کم تھوڑا سا ٹائم ہے، لیکن میں ایک بات عرض کر دوں کہ سارا قصور ہم سب کا ہے۔ اگر ہم آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو منانے سے زیادہ اپنانے کی کوشش کرتے تو کسی غیر کو اتنی جرت نہیں ہوتی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر گفتگو کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْر، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اے محمد جہاں جہاں لا الہ الا اللہ کہا جائے گا وہاں وہاں محمد الرسول اللہ کہا جائے گا۔ ایک مسلمان کا ایمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بغیر جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، ان کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں لائیں، اپنے گھروں کے اندر لائیں، اور جو ہے اس کے بعد اور زیادہ سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے پروگرام کریں، اور زیادہ سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ لوگوں کے سامنے بیان کریں، ان کفار کے سامنے بیان کریں، ہر قسم کا میڈیا، ہر قسم کا پلیٹ فارم کو یوز کریں۔ آخر میں علامہ اقبال کے کچھ اشعار ہیں اس پر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ انہوں نے یہ میرے خیال میں یہ جو اشعار لکھے ہوں گے کہ وہ اسی سوچ میں کہ ایک آنے والا وقت ایسا آئے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے گی، تو لہذا وہ کہتے ہیں دشت میں دامن کوہ میں صحرا میں ہے چین کے شہر مراکش کے بیابان ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان و رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے مفتی عبدالواحد صاحب جو بڑے مفصل اور مدلل انداز میں اپنی بات بیان فرما رہے تھے۔ ہمارے پاس مقررین کی ایک طویل لسٹ ہے اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پروگرام کو اعلان کردہ ٹائم کے مطابق جو ہے وہ چلایا جائے۔ اب میں دعوت دوں گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھائی کاشف مشیر صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ انہی جیسے نعت خوان کے لیے کسی شاعر نے یہ بات کہی تھی کہ قسمت سے مل گئی ہے قیادت حضور کی، اللہ کا ہے کرم عنایت حضور کی، حاتم کا ذکر کیا وہ زمانہ گزر گیا، قیامت تک بھی جاری ہے سخاوت حضور کی۔ اب تشریف لاتے ہیں بھائی کاشف مشیر صاحب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا، وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا، زمیں از خود او ساکن فلک در عشق او شیدا۔